أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا أرحم الراحمين الہی آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے یا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن ایک خلیفہ یا ایک نائب۔ قالوا تو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد اس کو جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون۔ دماغ کہتے ہیں، دم کہتے ہیں خون کو، یسفکو وہ بہائے گا، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو جو ہے وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ اور ہم وَنَحْنُ اور نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ جو یہ نحنو ہوتا ہے نا، یہ عربی میں اس کو ہم اس کا معنی کرتے ہیں ہم۔ نسبحو جب نون شروع میں آ گیا تو پھر یہاں پر بھی ہم نے ہم لگانا ہے۔ ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدکا ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس لکا اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قولا فرمایا انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں، اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ افضل کے وزن پر ہے۔ افضل سب سے زیادہ افضل، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا بیان کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، اس کی طرف تھوڑا آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال ربک جب تیرے رب نے فرمایا تھا، فرشتوں سے کہا تھا کہ بے شک میں زمین کے اندر ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے معاملات جو بھی اللہ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے وہ فرشتوں سے ڈسکس کیا کرتے تھے، اور پھر جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں پر معمور ہے۔ کوئی جو ہے وہ پانی کا فرشتہ ہے، کوئی جو ہے وہ اس طرح سے مختلف کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو تو فرشتے بولے، یہاں پر قالو سے مراد کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتجعل اللہ تعالیٰ بنائے گا فیہا اس میں زمین پر من یفسد فیہا اس کو جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون۔ یعنی اللہ رب العزت سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ ایسے لوگوں کو زمین پر جو ہے وہ بھیجیں گے جو زمین میں فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو جو ہے وہ اس میں آتا ہے کہ اس سے زمین پر فرشتوں سے پہلے یہاں پر جنات آباد تھے، اور جنات جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر بھیجا تھا، اور ان جنوں کو جو ہے جنوں نے زمین کے اندر جو ہے وہ بہت قتل و غارت کی اور جو ہے وہ بہت زیادہ فساد برپا کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا زمین پر، اور یہ جو جنات بستے تھے اس زمین پر، جنہوں نے بہت قتل و غارت اور خون وغیرہ بہا رکھا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی طرف دھکیل دیا، اور آدم علیہ السلام کو اس زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ خلافت جو ہوتی ہے، خلافت کے لیے جو ہے وہ کسی کی عدم موجودگی ہو تو پھر جو ہے وہ خلافت ملا کرتی ہے، یعنی کوئی چیز، کوئی بندہ اس جگہ پر نہیں رہا تو پھر اس کی جگہ پہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ بلکہ کوئی با اختیار ہستی اپنی موجودگی میں بھی کسی کو کچھ اختیارات اور جو ہے وہ سونپ دے اور اپنا خلیفہ اور نائب بنا سکتی ہے۔ مطلب کوئی اور بھی چیز جو ہے زمین پر موجود ہے، اس کی موجودگی میں، یعنی جیسے کہ اس زمین پر جنات بھی آباد ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اس زمین پر آباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ اس کی منشا کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کریں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ امانت جو تھی، یعنی قرآن جو تھا، یہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا قرآن نے نا، تو پہاڑ نے، تو اس عظیم قرآن کو اٹھانے سے وہ ڈر گئے، تو انسان نے اسے اٹھا لیا، اور انسان جو ہے وہ انتہائی ظالم اور نادان واقع ہوا۔ تو تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہاں امانت سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان کے فرائض و احکام کی تعمیل ہے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ خلافت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے، فرشتوں نے اللہ رب العزت کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ رب العزت ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے زمین پر ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض نہیں کر رہے۔ فرشتوں نے آدم کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ اس تخلیق آدم کی عدم ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ان کی ضرورت کیا ہے اس زمین پر۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ کائنات کو پوری سرگرمی اور جو ہے وہ پورے کام جو ہے وہ ہم بہت اچھی طرح سے سر انجام دے رہے ہیں، اس نظام کو چلا رہے ہیں، تو ہم تیرے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ فرشتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، ساتھ تیری تعریف کے۔ فرشتے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم صبح و شام آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، آپ کی حمد بیان کرتے رہتے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بھیج رہے ہیں؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، لَكَ، تیرے لیے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا ان فرشتوں سے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تسبیح، تقدیس اور اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی نہیں کرتے، آپ کے حکم کے ہم جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو اس کائنات کو پاک صاف رکھے ہوئے ہیں خون ریزی سے، تو یہ سب کام جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بخوبی جو ہے سر انجام پا رہے ہیں، پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بالخصوص ایسی صورت میں جہاں اس خلیفے سے پہلے جو ہے فتنہ فساد ہو چکا ہو، اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے رہتے ہیں تو لہٰذا خلافت کا اصل حقدار جو ہے وہ ہمیں ٹھہرانا چاہیے اس زمین پر، نہ کہ آدم کو جو ایسے اور ایسے کام کرے، بلکہ وہ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ ایسے لوگوں کو زمین پر پیدا کرے گا جو فتنہ فساد پیدا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جس شخص کو زمین پر بھیج رہا ہوں، آدم علیہ السلام کو، بھیجنے کا مقصد کیا ہے وہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، فرشتے نہیں جانتے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ آیت کے آخری حصے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، یہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمین کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے فرشتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آسمانوں پر جو ہے وہ اتنے فرشتے باری ہی نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تسبیح تمہید کرتے رہتے ہیں، اتنی تعداد ہے اللہ کے ہاں فرشتوں کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ، اس نے سکھا دیے، یعنی اللہ نے اب خلیفہ بنا کر بھیج دیا ہے آدم علیہ السلام کو زمین پر۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے؟ اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، علم سے نکلا ہے نا، علم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سیکھنے سکھانے کے عمل کو علم کہا جاتا ہے، تو یہ اردو سے نکلا ہے۔ وَعَلَّمَ، اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ تو اس نے سکھا دیے آدم کو اسماء، نام، کلہا، سب ان کے، ثم پھر عرضہم، اس نے پیش کیا انہیں، یعنی ان ناموں کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، یعنی وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنا کر بھیج دیا آدم علیہ السلام کو، اور وہ کچھ زمین کی اشیاء کے نام تھے، اور جو ہے جو آدم علیہ السلام کو بتانے مقصود تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نام جو ہے وہ پیش کیے فرشتوں کے سامنے۔ فقال، تو فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھے، باسماء، ان ناموں کی، نبا، خبر کو کہتے ہیں، سورت نبا آتی ہے نا 30 پارہ کے شروع میں، اس کا بھی معنی کیا ہے؟ خبر، نبا۔ کچھ لوگ اس کا وہ نام بھی رکھتے ہیں نبا، تو نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ انبئونی، کیا، کا مطلب کیا، نب، انبئونی، خبر دو مجھے، نی، مجھے، جو ہوتا ہے نا کتاب بھی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم، تو یہ جو چھوٹی یہ ہوتی ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ خبر دو مجھے بھی اسماء، ان ناموں کی، ہا اولائی، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، ٹھیک ہے۔ تو وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم پھر عرضہم، اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھے بھی اسماء، ان ناموں کی، ہا اولئک، ان سب کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی وہ نام جو تھے وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے مجھے نام بتاؤ، اگر واقعی تم جو ہے وہ سچے ہو اپنی بات میں کہ میں نے زمین پر خلیفہ کیوں بنا کر بھیجا تھا، پھر تم یہ چیزوں کے نام میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے نام تم مجھے بتا دو۔ تو فرشتے آگے سے کیا کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا، یہاں پر انہوں نے کس نے، فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی سے کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، اور لا علم لنا، لا نہیں، علم، کوئی علم، لنا، ہمارے لیے، لنا کا لا جو ہے لیے، نہ ہمارے، ٹھیک ہے، لنا، ہمارے لیے، الا، مگر یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ماں جو علمتنا، سکھایا تو نے ہمیں، علم سے نکلا علم، اور تا، تو نے ہمیں، انکا، بے شک تو،
انت العلیم الحکیم، تو ہی بہت علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو وہ فرشتے جو ہے وہ کہنے لگے جب اللہ نے ان سے تم ان چیزوں کے مجھے نام ہی بتا دو کہ جو تم کہہ رہے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو کہ میں خلیفہ کیوں بنا کر بھیج رہا ہوں، تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت آپ جو ہے وہ ہم ان چیز قول، وہ کہنے لگے سبحانہ کا پاک ہے تو ہے اللہ، لا علم لنا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، الا ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے بس۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو سکھایا، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ تو جو یہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں لوگ جو دم درود وغیرہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کچھ لوگوں نے وہ بنائے ہوتے، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بتا دیتے ہیں، نجومی، سوری، ہاں جی میرے ذہن میں آ گیا نجومی۔ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نجومیوں پر بہت یقین ہوتا ہے کہ وہ فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ نجومیوں نے کہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی خبر معلوم کی تو اس کے لیے بہت زیادہ سخت وعید آتی ہے، لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے یہ تو میرے ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ جو شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرشتوں سے علم حاصل کرتے ہیں نجومی، اور یہ ان کی باتیں بہت سچی ہوتی ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ انکا انت العلیم الحکیم، پھر فرشتوں نے اقرار کر لیا اور اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور وہ اس بات کو جاننے والا ہے کہ وہ حکمت کیا ہے فرشتوں کو ایک آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے میں، کہ کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن پر وہ مدبرات امر کی حیثیت سے مامور ہے، یعنی جن کاموں پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے وہ صرف وہی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہمارے جیسے آج مسلمان ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا جو ہے وہ فلاں کام ہم اس کو بچے کو دے تو وہ کسی اور کام کی طرف چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتے جو ہے وہ وہی کام کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے بادلوں پر معمور رہنا ہے، وہ فرشتہ بادلوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کو پانی پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا فرشتے کو، وہ پانی پر رہتا ہے، اور جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ہماری حفاظت کرتے ہیں، کچھ کرامن کاتبین ہے اور جو ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حکم پر یہ مامور رہتے ہیں۔ انسان کو تمام اشیاء کا سرسری علم دیا گیا ہے، تو وہ صرف جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر کے ہی اس کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور انسان کے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے کہہ رہے ہیں قول قول یا آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو انہیں، اسمائہم، ان کے ناموں کی، قال فرمایا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو انہیں، پھر نبا سے نکلا ہے نا، ہم اس کی ضمیر ہے، بی اسمائہم، ان کے ناموں کی، فلما، پھر جب انبأہم، اس نے خبر دی انہیں، بی اسمائہم، ان کے ناموں کی، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ فرشتوں کو یہ نام بتاؤ، فرشتوں کو یہ نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا، وہ جو نام تھے وہ فرشتوں کو بتائے اور ان کی خبر دی، فرمایا علم، کیا نہیں، اقول، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں
انی بے شک میں اعلم ہوں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، اور وما تبدون وما کنتم تکتمون، جانتا ہوں اس چیز کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہری طور پر معاملات کرتے ہو یا تم دل میں چھپاتے ہو، وہ ساری باتوں کو میں جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا، میں کہا نہ تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اور جو ہے غیب کی چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور میں ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور باطن کو بھی جانتا ہوں۔ ایک انسان اور فرشتہ صرف تو وہی دے سکتا ہے نا جو اس کے سامنے ہے، اور جو ہے وہ جو چیز اس کے سامنے ہے، ایک کمرے کے اندر آپ موجود ہے تو آپ ایک کمرے کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، کہ ہمارے ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں پتا ہمیں۔ اللہ رب العزت وہ بھی جانتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بھی پتا ہے جو ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ میں کلاس لے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اندر آنے والے خیالات، وہ تمام تر علم اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی شخص اگر میرے پاس بیٹھا تو میرے دل کی حالت نہیں جان سکتا، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی نہیں جان سکتا، اللہ رب العزت کو وہ بھی پتا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم دلوں کے اندر چھپا کے بیٹھے ہو باتیں، میں ان سب کو جانتا ہوں۔ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ علمی احاطہ کا علم ہو گیا، تو انہوں نے اعتراف کر لیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ اگر انسان میں اگر فتنہ شر کا پہلو ہو تو صلح اور خیر کا بھی پہلو موجود ہے، اور صلح اور خیر کا پہلو جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی جو ہے وہ قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ ہم نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے علم سکھایا، ان کو علم دیا، تو علم حاصل کرنا عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، اور جو ہے یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، جبکہ علم کا تعلق خالق سے بھی ہوتا ہے اور مخلوق دونوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت جو ہے وہ ہم مطلب بندہ کرتا ہے نا اپنے رب کے لیے، تو علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عالم علیم تو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی جتنی عبادت نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو افضل قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں امپورٹنس جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ کیوں ملی؟ صرف علم کی بنا پر کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت اور جو ہے وہ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پر جو ہے وہ دیکھیں خلیفہ کر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اب خلیفہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس قلنا، اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی یہ جو ابلیس تھا یہ بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، اور فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، یہ بھی اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ قرار دے دیا، کیونکہ اس نے اس نے انکار کیا تھا، اللہ کی بات کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو، ایک انسان سجدہ کیوں نہیں کرتا اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 دفعہ آزان ہوتی ہے اور ہم نماز کے لیے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ہمیں، اور ہم ایک بندہ اگر اللہ کے آگے سجدہ نیز نہیں ہو رہا، اپنا امپورٹنٹ پارٹ آف باڈی جو ہے سر
وہ اللہ کے قدموں میں نہیں رکھتا تو اس کے اندر کیا ہے؟ یہی سمجھا جائے گا نا کہ وہ تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور بڑائی پائی جاتی ہے۔ اور تکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت پہ نہیں داخل کریں گے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل بالکل پاک صاف ہوں گے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، حسد سے، کینے سے، تکبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں پاک صاف لوگوں کو بھیجنا ہے، وکانا، اور وہ ہو کافرین، کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا اور انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس سجدے کے متعلق علماء کے دو قول ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ کہ یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا، اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، تو دراصل اللہ نے حکم دیا تھا، تو یہ وہ آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کر رہے تھے لیکن حقیقتاً وہ اللہ کو ہی کر رہے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تعظیمی سجدہ وہ ہوتا ہے جو مطلب جو ہے وہ ہماری شریعت سے جو ہے نا پہلے یہ جائز تھا، یعنی اب ہمارے پاس جو شریعت آ چکی ہے نا، یہ پہلے دور میں پہلے یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی، یعنی عزت کی بنا پر کسی کو سجدہ کر دیا جاتا، جیسے ہم کسی کے جو ہے وہ کلاس میں کوئی ٹیچر آئے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی عزت کی بنا پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح عزت کی بنا پر ان کو سجدہ کیا گیا کہ یہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سیدنا یوسف کو سجدہ کیا تھا، تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، عزت کی بنا پر کیا تھا، تو یہ تب جو کرنا جو تھا نا یہ جائز تھا، اور شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں اس سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ پہلے دور میں بس جائز تھا، تو اس لیے یہ سجدہ تعظیمی جو تھا، یہ سجدہ انہوں نے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بنا پر جو ہے وہ ان کو کیا تھا، اور اللہ نے پھر سارے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا، لیکن ایک جو ابلیس تھا اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، اور میں جو ہے وہ قرآن کی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور یہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنا ہے، اور مٹی تو نیچے جاتی ہے اور آگ جو ہے وہ تو اوپر کو بھڑکتی ہے، اور آگ کے شعلے تو اوپر کو بھڑکتے ہیں، اور مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تین مٹی سے بنا ہے آدم، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو یہی تکبر ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں 5 دفعہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا انکار کر دیتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ بھی ہے نماز پڑھنی ہے، یہ فرض عبادت ہے، لیکن ہم ایک سجدہ نہ کر کے اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تکبر کیا تھا، اور پھر آگے آتا ہے کہ وہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اور ایک انسان جو جس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہی نہیں ہوا، جس نے کبھی نماز کا رخ ہی نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز پڑھ کے ہی نہیں دیکھی، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخشوا لیں گے اور پھر میری جنت تو میری پکی ہے کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ تو ابلیس نے ایک سجدہ سے انکار کیا تو اللہ نے جنت نکال دیا، تو ہمیں بھی اپنا دیکھنا چاہیے کہ میں ایک سجدہ نہیں کرتی اللہ کے سامنے یا ایک نماز نہیں پڑھتی تو میری کیا حیثیت ہوگی اللہ کے آگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کل کہا، نہ ہم نے، کیا آدم اے آدم رہو، یعنی سکینت اختیار کرو یا رہو
انت کا اور بیوی تمہاری، جنتا جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن بافراغت، یعنی جتنا چاہو تم جو ہے وہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس کو خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا آدم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے ان کو جو ہے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کہا، تم دونوں جو ہے وہ رہو، اور تمہاری بیوی رہے، اور جہاں سے چاہو تم نے کھانا ہے، اور بہت زیادہ کھاؤ، بافراغت کھاؤ، حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں نہیں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اس کے علاوہ تم ہر جگہ سے کھا سکتے ہو، فتکونا اور ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ امتحان لینے کے لیے ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا، آدم علیہ السلام کو، اور ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا، اور ان کے ٹیسٹ کے لیے کہہ دیا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے علاوہ آپ جہاں چاہا وہاں سے آپ کھا سکتے ہو۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش پر ایک اعتراض اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو میں بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن یہ اما حوا کہاں سے آ گئی، ان کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ تو سیدنا حوا علیہ السلام جنہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور مرد و زن کی کو شریعت سے ثابت کر کے دکھانے والے حضرات کہتے ہیں کہ سیدہ اما حوا جو تھیں وہ بھی اسی مٹی یا مادہ سے پیدا کیا گیا تھا جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو دلیل یہ دیتے ہیں خلق منہا زوجہا کہ اللہ نے اسی سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اگر آدم علیہ السلام حوا آدم سے پیدا ہوتی تو ضمیر مذکر ہونی چاہیے تھی، ایسے ہی تھا نا، آدم علیہ السلام تو مرد تھے اور حوا علیہ السلام جو تھی وہ تو عورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی خمیر سے نہیں پیدا کیا تھا، اسی مٹی سے پیدا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے، اور یہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ جنت جو ہے یہ جو ہے زمین پر بنائی گئی تھی یا آسمان پر تھی۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ زمین پر تھی، اور اس کا مقام جو ہے یہ عدن یا فلسطین کا مقام لوگ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ مگر ہمارے خیال میں یہ جنت وہی ہے جو مسلمانوں میں معروف ہے اور اہل سنت کا عقیدے کے مطابق پیدا کی جا چکی ہے، اور اس جنت میں آدم اور حوا کو آباد ہونے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ یہی ہے۔ تاہم یہاں ان کو آباد کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لینا چاہ رہے تھے، اور جو ہے آدم اور اس طرح کی اس کی اولاد جو ہے وہ شیطانی جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا، اور اس درخت کے پاس جو ہے وہ تم نے نہیں پھٹکنا، اور اس کے علاوہ تم جنت کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو، اور یہ شجر جو تھا، یہ درخت جو تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ گندم کا تھا یا انگور کا تھا یا کسی اور چیز کا، اور یہ بحث جو ہے یہ کوئی لا حاصل ہے، یعنی اس کا کوئی اس بحث میں پڑھنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا سامنے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ قرآن سے عمل کی بات اخذ کرنی ہے۔ اب ہم اس درخت کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کا نام کیا تھا، تو اس میں سے کوئی عمل کی بات تو نکلتی نہیں ہے۔ تو عمل جس میں ہمارے عمل کی بات نظر آتی ہو، اور جو ہے اس بات کے پیچھے اگر ہم لگے تو پھر بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظلم کا لغوی معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت وسیع مفہوم ہے ظالم کا، کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ اور یہاں پر اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے اور نفس پر زیادتی بھی، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور زیادتی کی اپنے نفس پر، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ اور فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، پس دیا کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے، فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ان دونوں سے مراد کون ہے؟ ان دونوں سے مراد اما حوا اور آدم علیہ السلام ہے۔ شیطان نے پھسلا دیا انہا اس سے، یعنی کس سے؟ جنت سے، وہ درخت کا پھل کھانے سے ان کو پھسلا دیا۔ اور فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس جنت سے، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہی جس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعضٍ بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، زمین میں مستقر جائے قرار ہے یا قرار کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، الہین ایک وقت تک مقرر کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ شیطان جو تھا یہ دراصل ابلیس ہی تھا جو جنوں کی جنس سے تھا، ٹھیک ہے، جنوں کی یہ جنس سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا۔ شیطان کی حقیقت یوں سمجھیے کہ فرشتے جو ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن جو ہے وہ آگ سے یا نار سے پیدا کیے گئے، اور یہ نور اور نار دونوں ایک ہی مادہ کے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو ہے نا روشنی نور میں بھی ہوتا ہے، اس کا دونوں کا معنی روشنی نور ہی آتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جو ہے وہ جو نور ہوتا ہے حدت میں یعنی اس کی گرمی کی شدت ہوتی ہے اور روشنی کا عنصر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آگ کے اندر گرمی کی شدت ہوتی ہے اور نور کے اندر روشنی کا عنصر ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ جنوں کی ایک جو تھی ایک قدر مشترک تو فرشتوں سے ملتی تھی، یعنی وہ اپنی شکلیں جو ہے وہ بدل سکتے تھے، ٹھیک ہے، اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل ہو جاتا تھا، اور ایک قدر جو ہے وہ مشترک اس انسانوں سے ملتی تھی، یعنی جن اور انسان دونوں مکلف مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ تو جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے، کہ میں نے جنوں اور انسانوں دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہے اور دونوں ہی سے اللہ نے حساب لینا ہے، تو اسی بنا پر ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فرشتوں میں سے کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب جنوں یا انسانوں میں سے کوئی اس جو ہے وہ قوت کا اختیار جو ہے وہ نہیں رکھتا تھا، اور جو ہے وہ پھر شیطان نے جو ہے وہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کو جو ہے وہ جنت سے نکلوانا تھا، اما حوا کو اور آدم علیہ السلام کو، اور اس نے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا تھا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور میں ان کو راستے سے روکنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے چیلنج دے دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے، وہ میرے ہی راستے پر چلیں گے، لیکن جو تیرے بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پر چلیں گے۔ تو شیطان ابلیس نے جو کام جو ہے وہ پہلے دن کر دیا تھا تو وہ یہی تھا کہ اس نے اللہ رب العزت ان کو جو ہے فریب دے کر کہ کوئی بات نہیں، تم جو ہے وہ
اس درخت کا پھل کھا لو، تم جو ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور انہوں نے اس فریب میں آ کر درخت کا پھل کھا لیا، تو فوراً ان کے جو جنتی لباس تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیے، اور وہ اتر گئے اور وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الارض مستقر و متاع الی حین، اور کہا کہ اتر جاؤ زمین کے اندر، یعنی آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے اس کا پھل کھا لیا تو ان کو زمین پر اتار دیا گیا جنت سے، کہ تم زمین پر ایک وقت مقرر کر لیا آئے ہو۔ یہ نہ انسان سمجھے کہ مجھے جو ہے وہ بس زندگی دی گئی ہے تو وہ انلمیٹڈ ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت مقرر ہے، وہ جب وقت آ جائے گا تو یہ زندگی تم سے لے لی جائے گی، اس زمین سے تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تم نے اس زمین اور اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب کسی کو موت آ جاتی ہے، موت کا وقت اس کا آ جاتا ہے، تو پھر ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہوتا اور نہ ایک سیکنڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون، یعنی نہ اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے اس وقت کو، نہ ہی آگے تقدیم کرتا ہے اس کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، اس کے بعد آتا ہے فتلقى، کتنی آیات رہی ہے تھا نا، تو فتلقى، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابہ، پھر مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، وہ کلمات کون سے تھے یہ میں گروپ میں لکھ کر بھیجوں گی۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، جو انہوں نے، اللہ نے کہا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کی ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور نہیں تو بخش سکتا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم کر سکتا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے رحم نہ کیا اور تم نے ہمیں بخشا نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو تھے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ روتے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا گیا اور عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ عرض کیا جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی کوئی ہستی نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہے، تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں یہ ذکر کہیں نہیں آتا کہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی تھی، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر سیدنا آدم علیہ السلام کو اور بھی مایوس کر دیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، یعنی ان کی وجہ سے ہی جو ہے وہ تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے بارے میں آتا ہے کہ وسیلہ صرف 3 چیزوں کا لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی دعا مغفرت طلب کرے اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنائے، اور چلے انشاءاللہ یہ پھر ذکر کریں گے کہ وسیلہ کس چیزوں کا بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کس دعا پر؟ یہ دعا پر، ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا لترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
میم کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا تھا؟ نہیں، ایک ہی جگہ پر اتارا گیا تھا. کل احبطو، ہم نے منہا اس سے جمیعن سب کے سب، فائما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کو ہدایت، اب یا ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوفن تو اس پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور گناہ معاف کر دیے اور جنت سے ان کا اخراج کر دیا. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے نتائج لازمی نہیں انسان کو بھگتنا پڑے. ایک گمراہ کن جو ہے یہ نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ سب کے سب زمین پر، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بات آئے، کوئی جو ہے وہ رہنمائی کتاب آئے، تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ہدایت سے مراد کیا تھی؟ میں نے آپ کو اس دن کل بتایا تھا کہ ہدایت پر چلنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 قرآن و حدیث پر عمل کریں. نمبر 2 دعا کریں. نمبر 3 نیک صحبت اختیار کریں. اور نمبر 4 کیا تھی؟ نمبر 4 میں خود بھول گئی ہوں. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کریں. ہاں کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرے. تو جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے پشیمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تبع ہدایا، میری جو ہدایت پر چلتا ہے نا، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا. جو قرآن کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی بھی خوف محسوس نہیں کرتا. علیہم اس پر، ولا هم یحزنون اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا. آج کل ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر ڈپریشن اور یہ جو ہے وہ ڈپریشن جیسی بیماری، انزائٹی، یہ کیوں آ چکی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن سے ہدایت ملنی تھی، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور ہم نے جو ہے وہ ان جو ہے وہ دنیا کی بیماریوں میں ہم ملوث ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا اگر ہم ڈپریشن سے اور خوف سے نکلنا چاہتے ہیں، غم سے نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ بہترین حل ہے. ایک آیت رہی ہے تو کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، اولئک تو یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فرمایا کہ جو اللہ کی بات کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا اور اس کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو، تو یہ جہنم کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشگی کی زندگی ہوگی. اور ہر قرآن کی حق بات کو جھٹلا دینا اور اس پر عمل نہ کرنا کہ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو میں اس لیے قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کروں گی. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کی بات کو جھٹلا دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو ایسے شخص کے جہنم اس کا ساتھی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ زندگی گزاریں گے. فیہا خالدون. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیں گے اور کہیں گے جنتیوں کو آج ہمیشگی کی زندگی ہے، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور جہنمیوں سے کہیں گے تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کے راستے پر چلے ہیں تو ہمیں اس جنت کا مستحق بنا دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چل کر صراط مستقیم پر چل کر جنت تک پہنچا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.